ابھی ہم نئی فصل شروع کرتے ہیں. فصل فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ بروحہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اطہر میں اپنی روح اور جسم، بروحہ و جسدہ، اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ بقید حیات ہے، زندہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہے، یعنی حیات الانبیاء اور حیات النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق یہ مضمون ہے. حدیث نمبر 574 574 عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوس بن اوس، ان کے بارے میں لکھیں آپ. اوس بن اوس الثقفی، اوس بن اوس الثقفی. محدثین نے آپ کو بھی صحابہ میں کاؤنٹ کیا ہے، اور آپ جو ہے عام الوفود، عام الوفود یہ 9 ہجری کو، فتح مکہ کے بعد، اور جی ہاں مؤتہ وغیرہ سارے چل جانے کے بعد، عام الوفود 9 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے. اور کہا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ اصحاب الصفہ میں سے ہے، اصحاب الصفہ میں سے رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آ کر مدینے سے متصل چبوترے پر رہ گئے تھے دین حاصل کرنے کے لیے. آپ صرف 2 حدیث سے روایت کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک تمہارے دنوں میں سب سے اچھا دن، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے تمہارے دنوں میں. کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس دن میں، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس لیے یہ دن سب سے بہترین ہے. وفیہ قبض، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. اللہ اکبر. جمعہ سب سے اچھا دن ہے کیونکہ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن انتقال کر گئے، اس لیے جمعہ سب سے اچھا دن ہے. اور ہم جو ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، مسلم ہے، اور عید المؤمنین ہے، عید المؤمنین ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کیا کہتے ہیں عاشقین ہیں، ان کے پاس جو ہے پیر کا دن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. پیری کے دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا. پیر کے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائے، اور پیر کے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں پیر کے دن، منڈے کے روز کی بڑی اہمیت ہوتی، 2 شنبے کی، منڈے کی، پیر کی ہمارے پاس بڑی اہمیت رہتی ہے. اور آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بھی کر دیا کہ یہ لاجک ہمارے یہاں اسلام میں مقبول ہے، یہ چیز سوچ سکتے ہیں. ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض. بے شک تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے، کیونکہ اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن آقا علیہ السلام، یعنی جمعہ کے ہی ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، انتقال کیا گیا. وفیہ النفخۃ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، جو سور پھونکا جائے گا. وفیہ الصاعقۃ، اور اسی وقت جو ہے سارے لوگ ہلاک ہوں گے، سارے لوگ ہلاک کیے جائیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سبھی لوگ انتقال کر جائیں گے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. فرماتے ہیں پس اس دن مجھ پر درود پڑھنے میں کثرت کرو، پس اس دن مجھ پر درود شریف پڑھنے میں کثرت کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. پس تمہارا درود شریف پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تمہارا پس جمعہ کے دن درود شریف میں کثرت کرو. جمعہ کے دن جو تم درود شریف پڑھتے ہو، بس تمہارا درود شریف پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت؟ قال یقولون بلیت. انہوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہو سکتا جب کہ آپ انتقال کر گئے؟ یعنی یہ سلام
پیش کرے حضور کو پہنچتا ہے، یا ان کی حیات کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. یا رسول اللہ آپ کے اوپر آپ تک ہمارا سلام کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ان کی تربیت اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، ساری اموات کی طرح ہی سمجھ رہے تھے، ویسے جیسا انتقال ہوتے دفنائے تو پھر مٹی میں مل جاتا ہے جسم. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پر ہمارا سلام کیسے پیش ہوتا جبکہ آپ کے جسم مبارک مٹی میں مل گیا ہو؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. یہ دوسری روایت ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام جب دفنائے جاتے ہیں زمین میں تو ان کا جسم جوں کا توں سلامت رہتا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ جل وعلا حرم علی الارض ان تأکل اجسامنا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے، ہمارے جسموں کو وہ نہیں کھا سکتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ہے، اس کو بے شمار ائمہ نے، بہت سارے ائمہ نے ان کی تصحیح میں کیے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر 5 لائن ہیں جو اس کی سند اور صحت کے اوپر گفتگو کر رہے کہ ابو داؤد نے یہ کہا، حاکم نے یہ کہا، الوادیاشی نے یہ کہا، ابن الملقن نے یہ کہا، عسقلانی نے یہ کہا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آگے بھی کافی ایسے آ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں تاکہ ہم کتاب کو جلد تکمیل کریں، ہم اسانید کی بحثیں چھوڑ دیتے. یہاں پر روایت مکمل ہو گئی. اس کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، احمد ابن حنبل اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں پر کیا کہتے ہیں، عقائد کو متزلزل کرنے کی بعض جاہلوں، نادانوں یا منافقوں کی طرف سے سازش ہوتی ہے، تو اس ٹائپ کے جو میٹر ہوتے ہیں وہاں پر شیخ الاسلام جو ہے روایتوں کے ریفرنسز، جیسا کہ یہ حدیث نمبر 574 کے نیچے آپ فٹ نوٹ اگر دیکھیں گے تو وہ ہاف پیج سے زیادہ ہے، فٹ نوٹ آدھے پیج سے زیادہ ہے، اور وہاں پر انبار لگی ہوئی ہے ریفرنسز کی تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. تو یہ ریفرنسز ہو گئے. پھر اس کی سند کی صحت کے اوپر جو ہے پھر 5 لائن الگ سے شیخ الاسلام نے یہاں پر لکھ دیے ہیں. تو یہ یعنی حدیث ثابت ہے، اس میں قوت بتانے کے لیے کثرت سے اس کے ریفرنسز شیخ الاسلام دیتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، کتاب تکمیل کرنے کے لیے اس طرح کے میٹرز کو چھوڑتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم انشاءاللہ تعالی فیوچر میں اصول حدیث کا ایک دورہ کریں گے تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر صحیح کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، کثرت روایتوں سے کیا ہوتا ہے، کثرت طرق سے کیا ہوتا ہے، ضعیف کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ اس میں سارے مباحث ہم کر لیں گے.